ہیں ان کے لیے مدینہ افضل ہے، ان کے لیے بہتر ہے، یہ لکھا ہوا تھا موٹے لفظوں میں، تو اس کو پھر بات کو مٹا دیا گیا ہے۔ مٹانے سے نہیں مٹتا ہے، یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی انسان کی فطرت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اب ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کا پاہے دار فرشتہ مدینے کے ہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے بڑے افسروں کے دروازے دیکھے ہوں گے کہ ڈی سی کے دروازے پر کھڑا ہے، پولیس کھڑی ہے، کیوں پہرا دے رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ بڑا افسر ہے۔ ڈی آئی جی کے دفتر پہ سامنے کھڑا ہے، پتہ چلے کہ یہ بڑا افسر ہے۔ کائنات کے والی کے مدینے کے ایک ایک دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دجال آتے ہی وہاں پہ وادی جرف ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور احد شریف کی زیارت کو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں آج بندے گندے محبت نہیں کرتے، میرے ساتھ تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تو پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تو ذرا ذرا محبت کرتا ہے۔ احد یحبنا ونحبہ، یہ احد ہمارے سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جب ادھر نظر پڑتی ہے نا احد دیکھتے ہوئے ہمارا جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ احد کو آپ غربی جانب طے کریں، ختم کریں، اس کے آخری حصے میں جرف وادی آ جاتی ہے۔ حضور نبی پاک کا علم دے کے ارشاد فرمایا دجال یہاں اترے گا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیے حدیث کو یاد کرنا، ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا پھرتا پھراتا ملکوں کو طے کرتا ہوا، جہاں یہاں مدینے میں پہنچے گا تو پہنچتے ہوئے وادی جرف میں آ کے پاؤں ڈالے گا، یہاں ٹھہر جائے گا تو یہاں ٹھہرتے ہوئے میرا روضہ اسے نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت وہ سفید محل ہوگا، اب تو سبز ہے، پہلے اس سے سبز بھی رہا، اس سے پہلے زرد بھی رہا ہے، اس سے پہلے سفید بھی رہا ہے، صرف کوٹھا بھی رہا ہے۔ یہ آپ تاریخ مدینہ پڑھیں، گنبد خضرا کی تاریخ بتا دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے علم سے فرمایا کہ اس وقت جب دجال آئے گا تو یہاں وادی جرف میں کھڑے ہو گئے تو دیکھے گا میرا سفید محل نظر آئے گا، لوگ کہیں گے ادھر جاؤ، تو وہ کہے گا مجھے وہاں جانے کی طاقت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے، اللہ کے فرشتے اترے ہوئے ہیں، مجھے مار بھگائیں گے، میں ڈر کے مارے نہیں جا سکتا، دروازوں پر نہیں۔ اب اللہ نے مدینے کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا ہے، اللہ کے فرشتے ارد گرد آ گئے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، اس کو ڈر کے مارے وہاں جانا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ایک نوید سنیے اور پھر اس کی تصدیق کیجئے، اور میں نے حدیث کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت 3 زلزلے آئیں گے مدینے میں، 3 زلزلے۔ پہلا زلزلہ جب آئے گا تو منافق مدینے کو چھوڑ کے وادی جرف کی طرف بھاگیں گے اور دجال کے پاس جائیں گے۔ اب آپ اس کو لطیفہ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، جرف کے سامنے ہی فہد نے محل بنایا ہے۔ جو مدینے گئے دیکھتے ہیں ان کو آنکھوں سے یہ بات یقین ہو جائے گا کہ اتنا بہت بڑا محل جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا محل کیوں بنا رہا ہے؟ میں نے کہا اپنے چاچے کے لیے بنوا رہا ہے۔ اور کیوں بنوا رہا ہے؟ یہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آئے گا اس کے ساتھ بے شمار آدمی ہوں گے۔ یہ محل بنایا پہلے بنائے، حضور نے وادی جرف کی خبر دی ہے۔ آپ پوچھیں وہاں پہ دیکھیں گے تو ایک سوال میرے پہ ہوا کہ یہ اگر چنگے نہیں ہیں تو وہاں رہتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا تاکہ حدیث کی تصدیق ہو جائے۔ حضور نے فرمایا پہلے زلزلے میں اس کے جھٹکے سے منافق بھاگیں گے، بھاگ کر جرف میں آئیں گے۔ میں نے کہا اگر منافق ہوں گے تو بھاگیں گے، نہیں ہوں تو بھاگے گا کون؟ یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ فرمایا بھاگیں گے منافق پہلے جھٹکے سے۔ میں نے کہا یہ پہلے اللہ نے یہاں نے ٹھہرا دیا ہے۔ یہ جب ہی مدینہ کڑوا لگتا ہے سنی کے بچے کو بھی مدینہ میٹھا لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس وقت منافق بھاگیں گے، مومن کہے گا میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، مدینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے۔ علماء جانتے ہیں، آپ بھی جان لیں کہ اس وقت کہیں گے ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر دوسرا جھٹکا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ فرمایا منافق بھاگ کر ادھر چلے جائیں گے، اور جو مومن سچے پکے مومن ہوں گے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اپنی جان قربان، مال قربان، بچے قربان، گھر قربان، ہم تو آئے بھی مدینے اسی لیے ہیں، خدا مدینے میں موت دے۔ یہ ہمارا تمہارا یہ منشور ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے مدینے میں آ کر 40 نمازیں پڑھے گا نا مسجد نبوی میں تو قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔
ایک خاص کوٹا ہے جو سرکار ویسے تو ہر ایک کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن خاص لوگ ہوں گے جو ان کے لیے سرکار اور میرا خاص کوٹا میرا شفاعت کا ان کے لیے ہوگا جو مدینے میں آئے اس نیت پہ آئے ہیں کہ سرکار کی حاضری دیں گے۔ سنی تیرا عقیدہ ہے کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، حضور زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو حضور حیات النبی ہے، اسی لیے حج پڑھو تو نیت ہو کہ ہم حبیب خدا کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں حج حضور کی زیارت کے طفیل نصیب ہوگا اور حضور کے طفیل ہی ہم حج پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو میری نیت کر کے آتا ہے تو میری نیت کرتے ہوئے جب مدینے میں پہنچے 40 نمازیں ادا کرے اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ ویسے بھی اور بھی حدیثیں ہیں، ان کو اور تو کوئی زور نہیں لگتا، بس اس بات کے بڑے استاد ہیں، جب بھی جواب نہیں بنے گا کیا کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے۔ شفاء السقام جو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب موٹی کتاب لکھی ہے، صرف موضوع یہی ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف نہیں صحیح حدیثیں ہیں، جو کہتا ہے ضعیف اس کا ایمان ضعیف ہے۔ انہوں نے حدیثیں صحیح ثابت کی، آپ اس کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ جو کہتا ہے موضوع ضعیف ہیں وہ غلط کہتا ہے، تمام حدیثیں صحیح ہیں یا حسن لغیر یہ حسن ہے تو حسن لذاتی حسن لغیری یہ ان کے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ تو آپ اس خیال میں نہ پڑیں، بس جو ہی پہنچے مدینے میں، ویسے تو حضور ہر جگہ ہے، صرف پردے کی بات ہے، میں یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات یاد کر لیں کہ جب دل کے پردے ہٹتے ہیں سرکار سامنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم حاضر ناظر کا معنی ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ 18,000 عالم کے حجابات ہٹا دیتا ہے، جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے حضور سب کو سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر کا ایک معنی جو علامہ سیوطی نے تقریریں کی، انہوں نے ایک یہ کہا کہ آج کی چوٹی سے لے کے تحت الثری تک تمام کائنات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، دوریاں دور ہو جاتی ہے، تو حضور کے لیے قرب ہی قرب ہوتا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھا، گجرانوالے والے کیا کہتے ہیں یہ کھڑا ہے، اور بہاولپور والے کیا کہتے ہیں یہ کھڑا ہے، راول پنڈی والے اور انڈیا والے، چین امریکہ والے سب کہتے ہیں سورج یہ کھڑا ہے، وہ نہیں کہتے، وہ ہوتا ہے دور کے لیے، کہتے ہیں یہ ایک عرف ہے۔ تو سورج کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے سورج ہے کہ تمہیں دور نہیں قریب نظر آتا ہے، سرکار تو روحانی سورج ہے، کائنات میں کہیں بھی کوئی ہو پردے ہٹے ہوئے ہوں وہ کہے گا میرا نبی یہ بیٹھا ہے، میرا نبی یہ موجود ہے۔ تو یہ عزیزوں صرف سمجھانے کے لیے یاد کیا گیا ہے، تو آپ یہ حجابات اٹھا دیں۔ اندھے کو کہا جائے نبی نے صاحب کو کہ سورج ہے وہ ہمارے کہنے پر تو مانے گا، لیکن اس کا جو آنکھ کا حصہ ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے، ہم اندھے ہیں، ہمارے بزرگ ولی کامل وہ ہم ابینا ہیں۔ اسی لیے ابو العباس مرسی کہتے ہیں اگر حضور کو ایک سیکنڈ میں کہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو میں کافر ہو جاؤں۔ ہمارے امام صاحب نے قصیدہ نعمان میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں، بات سنتا ہوں تو تیری بات سنتا ہوں۔ ہمارے امام جس کا مقلد ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے لیے تم یہ عقیدہ رکھو کہ سامنے ہے حجاب ہٹ جاتے ہیں، ویسے تو یہ ہے، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو حضوری لوگ ہیں، جن کا حضور قلب ہے، صاف قلب ہے۔ اسی لیے ہمارے علاقے کے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سرائکی میں جو خلقت کو جہدی گول ہے وہ ہر دم فرید دے کول ہے، جو جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے پاس ہے، ہاں میرے پاس ہے، میرے قریب ہے۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا اور نہ صحیح نماز پڑھتے ہوئے جب کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم ایھا النبی کہو نا تو دل میں یہ خیال کرو کہ سرکار میرے سامنے ہے، میں سامنے ہو کے السلام علیکم کہہ رہا ہوں۔ ایک گزرے ہیں ابو الحسن سندھی جنہوں نے شروع لکھی ہے، مسلم کی ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس تصور کو اتنا جماؤ مضبوط کرو کہ جب السلام علیکم کہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ہی تصور کرو، اور سامنے ہی دیکھ کر میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور میں ایسا تصور کرو کہ پردے ہٹ جائیں، ایک وقت آ جائے تم کہو السلام علیکم اور سامنے آ جائے خود ہی کہیں وعلیکم السلام یا امتی۔ تو یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرے کی طرف آتا ہوں، وہ بھی مختصر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس تو بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو آپ کے لیے مہمان بن کے آتا ہوں، میرے پاس ہے کیا؟ تو الحمدللہ ہر مسئلہ سمجھ لیا کریں۔ تو مولانا ابو داؤد صاحب ہیں، مولانا ظریف القادری صاحب ہیں، عباس صاحب چھوڑ